کھیت کی مانند ہوا، دوسرا تقسیم، یعنی انسان کھیت میں کام کرنا سیکھ جائے، دوسرا کیا بولا میں نے، تقسیم کرنا سیکھ جائے، تیسرا ہضم کرنا سیکھ جائے، بس پھر انسان کامیاب ہے۔ ہضم سے مراد ہے مثال میں یوں دیتا ہوں، جب بندہ کھانا زیادہ کھا جائے، جو مقدار ہے اس سے زیادہ، مثلا عموماً یہ کام جو ہونے والا ہوتا ہے وہ شادی اور بیاہ کی پر ہوتا ہے۔ گھر میں تو 2 روٹیاں ہوتی ہیں، یا گھر میں کبھی کبھی مہمان بندہ چلا جائے تو پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ کھانا جب زیادہ کھا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مجھے دیکھے نا، بدہضمی ہوتی ہے، موشن لگ جاتی ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، بیماری ہوتی ہے نا۔ کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری ہوتی ہے، مال ہضم نہ ہو تو ریاکاری ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے، مال ہضم نہ ہو تو ریاکاری ہوتی ہے، تعریف ہضم نہ ہو تو دشمنی ہوتی ہے، غم ہضم نہ ہو تو مایوسی ہوتی ہے انسان۔ اور اللہ اپنی ذات سے مایوسی کو کفر کہتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی ذات کے معاملے میں اس کی ذات سے کبھی انسان مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے، اللہ کی توہین ہے، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ دعا مانگیں، یہ جو بہت پہاڑ ہے نا یہ سارا آپ کے لیے سونے کا ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا میں ایک دن کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنا، ایک دن میں بھوکا گزار کے صبر میں گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے اللہ کا فرمان ہے ان اللہ مع الشاکرین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ صبر کرنے والوں۔ تو یہ دنیا کے کھانے اور یہ رنگینیاں یہ میرے سامنے کچھ مانے نہیں رکھتی۔ اگر یاد ہو تو میں نے ایک صحابی کا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تھا، فرمایا رسول اللہ میں سچا مومن ہوں، فرمایا اس پہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرے سامنے کیا؟ سونا اور پتھر۔ یہ تو میں نے پچھلے سے یا پچھلے مہینے میں بات کی ہے، آپ بات یاد رکھیں، مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات سے۔ جب سونا اور پتھر میرے سامنے، سونا اور پتھر دونوں برابر ہے یا رسول اللہ، مجھے ان کی کوئی فکر نہیں ہے، میری نظر میں سونا اور پتھر دونوں برابر ہیں، میری نظر میں ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہاں اگر مجھے کسی کی فکر ہے وہ جنت اور دوزخ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے جب غم آئے تو پھر مایوس کاروبار ڈاؤن ہو جانا تو مایوس نہیں ہونا، اللہ کی ذات پہ پر امید ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اگر پریشانی کسی بارے میں تو وہ اپنے ایمان کی پریشانی ہو کہ کہیں بندہ اپنے ایمان سے مایوس نہ ہو جائے، ایمان پہ موت آ جائے پھر بندہ کہیں نہ کہیں کسی کنارے لگ جائے۔ حالات حاضرہ جو ہیں یہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، مال پہ کچھ نہیں ہے۔ مال تو اللہ قرآن میں کہتا ہے، یہ جو ایمان والے ہیں وہ جو ختم میں آخری آیت پڑھتے ہیں وَتَحِيَّتُهُمْ دعواهم فيها سبحان اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔
اللہ کہتا ہے ایمان والے دنیا میں بھی کہیں گے الحمدللہ. وہ نہیں کہتے اس ادھر سے لے کرو مسجد کی اس کونے تک وہ اس دیوار تک اتنی لمبی دکان ہے مال سے بھری ہوئی ہے, پوچھو کیا حال ہے, وہ گزارے ہی بڑی مہنگائی ہو گئی ہو بھائی, مہنگائی ہو گئی ہے. اللہ تو کہتا ہے ایمان والا دنیا میں اور آخرت میں. پوچھو بھائی کیا حال ہے, کہتا ہے الحمدللہ. یہ ایمان والا ہے. تو جب سواگی نے کہا نا میرے سامنے پتھر اور سونا ایک جیسے ہیں, مجھے فکر ہے تو جنت, میرے نبی نے فرمایا صدق, تو نے سچ کہا, واقعی تیرا ایمان کامل ہے, واقعی تیرا ایمان کامل ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک اتنی بڑی دکان ہے, کہتے ہیں مارے گئے. وہی مارنے والے تو مرتے ہی ہیں, جو مر رہا اس کو کون اٹھا سکتا ہے. تو جس کے پاس غم ہوتا ہے اور وہ ہضم نہ ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ بھائی بولے نا, اسی ترتیب سے بات کر رہا ہوں. کھانا ہضم نہ ہو تو بیماریاں اٹھتی ہیں, مال ہضم نہ ہو تو ریاکاری اٹھتی ہے, اور کیا کہتا ہے غم ہضم نہ ہو تو مایوسی اٹھتی ہے. سچی بات جس کو ہضم نہ ہو, کیا سچی بات جس کو ہضم نہ ہو تو پھر غیبت اور بخل جیسی لعنت اٹھتی ہے, حسد جیسی لعنت اٹھتی ہے. پھر سچ کا سامنا جو کر نہیں سکتا تو وہ خبیث پیچھے سے پھر آرا رکھ دیتا. آرا سمجھتے ہو؟ نئی نسل تو نہیں سمجھتی ہو کہ پرانے جب لکڑیاں کاٹتے تھے نا, آرے کے سامنے رکھتے تھے اور وہ اس کو چیرتا ہوا ادھر سے ادھر سے آرا بالکل فٹ کر دیتا تھا. وہ آرا لکڑی کو فٹ کرنے کے لیے ہوتا تھا, یہ آرا بندے کو ان فٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن ہوتا اس میں بھی دو قسم کی ہے. ایک کسی صورت میں جائز ہو جاتی ہے لیکن غیبت ناجائز ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک عرض بات کی تھی کہ میرے سے کچھ بھائیوں نے سوال بھی کیا, میں آج اس کا جواب بھی دیتا ہوں. میں کہتا ہوں نا جب اچھے لوگ ہوں, دین و دار لوگ ہوں تو ان کے بارے میں بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی, بس چاہے جیسا ہے. ہم تو پیچھے ٹرکالوجی کرتے تھے. میں نے ساتھ یہ بھی بات کی, ہم لوگ دکانوں پہ بیٹھ کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. تو میرا نظریہ جو ہے یہ اچھا ہوتا ہے, سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. کہ نہ سمجھنے والا پھر بات کہہ دے تو اس کی اپنی غلطی. میں نے اس حدیث کے تناظر میں کہا تھا کہ نبی کریم نے فرمایا جب اللہ بندے پہ ناراض ہوتا ہے نا, توجہ میری طرف, کیا کہا میں نے؟ توجہ کیا کہا میں نے؟ جب اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے نیک بندوں کی برائی پہ لگا دیتا ہے. سمجھا؟ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس کو اپنے نیک بندوں کی برائی پہ لگا دیتا ہے. اب جو نبی کے یاروں کی مخالفت کرے, بتاؤ کہ اس کا کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی میری بات. جو نبی کے یاروں کی مخالفت کرے, نبی کے گھر والوں کی مخالفت کرے, اس کا تو پھر ایمان کیا؟ اللہ راضی تو نہیں ہے. میری بات نہیں سمجھ آ رہی, سمجھنے والے سمجھ رہے. تو سامعین محترم, یہ تین باتیں تھی میری. ہاں, غم میں مایوس نہیں ہونا, اچھے کی بات اچھی ہو تو اس کو ہضم کرنا ہے, اس کی غیبت نہیں کرنی. اگر اقتدار آ جائے اور وہ اقتدار ہضم نہ ہو تو پھر کیا پھیلتا ہے؟ پھر ظلم پھیلتا ہے, بربریت پھیلتی ہے, بدماشی پھیلتی ہے, جیسی آج کل آپ دیکھتے ہیں. پھر انصاف نہیں رہتا. تو یہ لا آف نیچر ہے, فطرت کا قانون ہے. یہ تین باتیں اگر فٹ ہو جائے نا تو بندہ بھی پھر فٹ ہو جائے.
سب سے پہلا کیا تھا؟ آپ بتائیں نا تو میں آگے چلوں. جی کھانا ہضم نہ ہو. کھیت میں اگر آپ فصل نہیں لگاتے، گندم، مکئی، باجرہ، جوار، مونگ پھلی، دالیں، گوبھی، آلو، پیاز، ٹماٹر، جب کھیت میں نہیں لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جڑی بوٹیاں، کانٹے اٹھیں گے، پھر انہوں نے پرورش پانی ہے. اسی طرح سیم ایز جب اپنے دل اور دماغ میں اطاعت خدا، اطاعت مصطفیٰ، محبت خدا، محبت مصطفیٰ کا پودا نہیں لگائیں گے، پھر حسد، غیبت، برائی کی جڑیں یہ ساری اٹھیں گی اور تباہ و برباد کر دیں گی. ناراض نہیں ہونا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. باتیں کرنے والوں سے ناراض نہیں ہونا. جو کچھ نہ کر سکے وہ پیچھے ہی کرتا ہے. اور ایسے اب سے نہیں ہیں جس وقت اللہ تعریفیں کر رہا تھا. اب سب آپ لڑ پڑے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جن کی اللہ تعریفیں کر رہا. وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے تھے، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ نے محمد رسول اللہ پہ نازل کیا ہے. کیا بولے نا؟ قرآن. جی قرآن پاک. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے تھے جو اللہ نے محمد عربی پہ نازل کیا. ترا اعینہم، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں. تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، انہوں نے پہچان لیا کہ اللہ نے جو محمد